اللہ رب العزت کے درود سلام نبی مسلم شفیع معصوم حاضر و جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و مرزائی احمد مصطفیٰ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ میں حضرت درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان سے جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی پتہ تھا کہ ہم نے دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہم پر اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں پر یہ چیز واضح کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ یہاں ایک اور بحث بھی شروع ہو جاتی ہے تقدیر کے معاملے میں۔ بعض لوگ انسان کو محض مجبور سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو انسان تو پھر اس کا پابند ہے۔ تو بات ایسے نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ جیسے اکثر ہمارے سیامی لوگ کہہ دیتے ہیں کسی بچے کی حرکتوں کو دیکھ کے کہ یہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے کسی سیانے نے کہا تھا وہ ویسا ہی نکلتا ہے، کیونکہ اس کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو ایک تھوڑا سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس کے علم کا تو کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جو اس کو پتا تھا وہ اس نے لکھ دیا، اور اب انسان کو اختیار دے کے دنیا میں بھیجا، اس کو نیکی اور بدی کا رستہ دکھایا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انسان کو زندگی عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کی کیفیت سے آگاہ بھی کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں انسانیت کی تخلیق کا اصل مقصد بیان کیا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، اور یہاں پہ قرآن پاک بڑا لذیذ سا نقطہ دے کے ہمیں گزر رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ حالانکہ اگر دنیا کے اصول کو دیکھیں تو پہلے زندگی ہے اور بعد میں موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا اور بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ گویا کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس طرح ہم اپنے وجود کا انکار نہیں نہ کر سکتے، اس طریقے سے ہم موت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم غافل رہیں، بھول جائیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کو بیان کرنا ہے، اور اسی وجہ سے سیانے کہا کرتے ہیں کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ بھئی جب لکھی نہیں ہے تو پھر موت سے بڑا محافظ انسان کی زندگی کا کوئی نہیں ہے، اور جب لکھی جا چکی ہے نا تو پھر کوئی کائنات کی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، کس لیے؟
یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ امتحان ہو، آزمائش ہو تمہاری کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے عمل کون کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ نیک عمل کون کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیں نا، فیکٹریوں میں لوگ ملازم ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ صرف اس بات پہ مقرر ہوتے ہیں کہ تم نے کوالٹی چیک کرنی ہے، جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے اس کو الگ کر دینا، جو اس سے بھی اچھی کوالٹی کا ہے اس کو الگ کر دینا، اور جو بہت اچھی کوالٹی کا ہے اس کو الگ کر دینا۔ یعنی کوالٹیاں ہوتی ہیں، اس حساب سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان شریف کے اندر روزے رکھ لیے ہیں اور 1 مہینہ نمازیں پڑھ لی ہیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل ہو گئے ہیں، یا سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کی وجہ سے ہمارے پچھلے بخشے گئے، اب آگے ہم جو چاہیں وہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عمل کا تقاضا نہیں کیا، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماہ رمضان شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، بڑے بڑے پاپی اور بڑے بڑے بدکار بھی بخشے جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، ہم تربیت پہ توجہ نہیں کرتے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حقائق ذکر کیے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان حیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بندے نے ان کی دعوت کی، اب دعوت قبول کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ مقررہ دن مقررہ وقت میں حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے گھر تشریف لے گئے۔ جب دروازے پہ دستک دی، وہ بندہ باہر نکلا تو کہنے لگا حضرت میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آج میں نے آپ کی دعوت کی ہوئی ہے، تو غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اب حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہ سلوک کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم ساری زندگی اس کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ کہیں پہ کھڑے کھڑے کوئی 5-10 اس کو سنا کے آئیں گے کہ جب دعوت دی تھی تو اب تیرے دروازے پہ آئے تو اندر تو بلا تو بٹھا تو صحیح کسی طریقے سے تو واپس کر۔ دروازے پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا حضرت مجھے یاد نہیں رہا، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، تو پھر کسی دن دعوت کریں۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوراً وہاں سے واپس پڑ جائے، کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بازار کے چوک کے اندر پہنچے تو وہ بندہ پھر پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، اور آدمی کہنے لگا حضرت برائے مہربانی واپس تشریف لائیں، اب آ ہی گئے ہیں تو گھر چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ہوئی تو میں آپ کو پیش کروں گا۔ تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ واپس پڑے، دروازے پہ کھڑا کر کے پھر اندر چلا گیا، کہنے لگا حضرت آپ کھانے میں دیکھتا ہوں کہ اندر کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اندر گیا تو واپس آ کے کہنے لگا حضرت اندر گھر میں تو کچھ بھی نہیں، تو برائے مہربانی واپس چلے۔ ابھی وہ واپس پلٹے ہی پھر 2 منٹ کے بعد واپس آیا، کہنے لگا حضرت سرکہ مل گیا ہے تو مہربانی کر کے آ جائیں، تو اب سرکے کے ساتھ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت پھر واپس پلٹ آیا، اندر جا کے اس نے بٹھایا اور بٹھا کے 2 منٹ بعد آیا اور کہنے لگا حضرت سرکہ تو خراب ہو گیا، تو مہربانی کریں پھر کسی دن دعوت کریں۔ تو حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور خاموشی کے ساتھ، ماتھے میں شکن بھی نہیں آئی، اور اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جب واپس جانے لگے تو وہ بندہ قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ دی، کہنے لگا حضرت گستاخی کی معافی دیں، میں تو آزما رہا تھا آپ کے صبر کو، عجیب صبر ہے آپ کا، اللہ نے کمال کر دیا آپ کو صبر عطا کر کے، ایسا عظیم صبر میں تو آج بار دیکھ رہا تھا کہ اب مجھے گالیوں سے نوازیں گے، اب کوئی میرے ساتھ سخت کلامی کریں گے، اب کوئی میرے ساتھ سخت رویہ اپنائیں گے، لیکن آپ نے بھی صبر کی انتہا کر دی، اب یہ جملے کوئی ہمیں کہے تو آپ تو بھول جائیں گے، تو
वाकई भी तुमने तो बड़ा तंग किया था, देखना फिर सबर हमने किया। जैसे आज के पीर बने हुए हैं, वो थोड़ी सी तारीफ उसकी कर दो, ये मौलवी इतराज जो होते हैं। आजकल के झूठे पीरों को ज्यादा ऊपर चढ़ाने वाले भी हमारे मौलवी इतराज हैं। ये इनकी तारीफें करने पे आते हैं तो इनको होश कुतब अब्दाल ही बना देते हैं, क्योंकि चार पैसे मिलने होते हैं। पैसों के लालच के अंदर बंदा देख भी रहे हैं गैर शरअ है, शरीयत मुताला की धज्जियां उड़ा रहा है, नमाज को नहीं पढ़ता, दाढ़ी शरीफ उसके मुंह पे नहीं है, पर्दा उसके घर के अंदर नहीं है, बेपर्दा औरतें उसकी खानकाह में फिर रही हैं, हर बेहयाई हर लहव लाभ साथ बाजे वहां पे बाज रहे हैं। मौलवी देख भी रहा है। सब कुछ देखने के बाद अगर मिंबर पे जाके वहां पे उस पीर साहब को होश कुतब अब्दाल और वली कह देगा और वहां पे उसकी इस्लाह करके नहीं आएगा तो समझ ले कि वो तो पैसों के लिए गया था, दीन की तबलीग के लिए नहीं गया। इन लोगों को ज्यादातर प्रमोट करने में वो मौलवी तबके का हाथ है। बाकी अब मैं बात कर रहा था कि हजरत उस्मान हैरी की उस बंदे ने तारीफ की। अब कोई मेरे जैसे बंदे को इतनी बात कह दे तो मैंने तो कहना ही कभी वाकई की सबर तो मैंने बड़ा कर दिया। लेकिन कमाल वो हमारे असलाफ अल्लाह कबीरा वो अनमोल मोती थे कि अब वो बंदे इस दुनिया में नजर नहीं आते। हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह को जब उस बंदे ने कहा ना कि हजरत आपने सबर की इंतहा कर दी, आप फरमाने लगे बस कर, मुझे चढ़ाना कि जितने सबर की तू बात कर रहा है इतना सबर तो मेरी गली के कुत्ते भी करते हैं। रोटी करो तो भागते हैं, पीछे कर लो तो फिर वापस जाते हैं, फिर आगे करो तो फिर आ जाते हैं, फिर पीछे कर लो तो फिर भाग जाते हैं। फरमाया कि मुझे इतना चढ़ाना जो सबर जिसको तू बड़ा कमाल कह रहा है इतना सबर तो मेरी गली के कुत्ते भी करते हैं। राती जागे शेर सलामे ते राती जागर कुत्ते ते तेथो उत्ते मालिक दादर मोल नहीं छड़ दे पावे मारो 100 जुत्ते तेथो उत्ते एक बुरकीदा कदर पहचानन पावे मालिक होमन सुत्ते ते तेथो उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लागे कुत्ते वे तेथो उत्ते। यानी मैं ये कर रहा हूँ जैसे मैंने इब्तिदा में भी बात कर दी कि माल की क्वालिटी होती है ना, ये गिनते आती हैं अच्छे से, उसकी क्वालिटी होती है अव्वल दो साल तो सबसे नीचे तबके की, दरमियाने तबके की और सबसे अच्छी उसको अव्वल कहा जाता है। हम लोग ना बस थोड़ी सी चीज देखते ही रुक जाते हैं, बस जी मैंने नमाजें पढ़ ली हैं, मैंने रोजे रख ली हैं, मैंने इतनी इबादत कर ली है, मैंने तो वजीफे भी शुरू कर दी हैं। और फिर हमारे साथ मसला ये है कि हम में से किसी की एक दुआ कबूल हो जाए ना तो वो समझता है कि भली मैं बन गया। अब सारे बाबे मेरे से नीचे हैं, मेरी दुआ कबूल हो गई है। हमें ख्वाब में कुछ नजर आ जाए तो तब हम बिगड़ जाते हैं। हम कहते भी अगर मैं अल्लाह को प्यारा ना होता तो मुझे ख्वाब में ये चीजें क्यों नजर आती हैं, ये नजारे क्यों होते। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुर्शिद गिरामी हजरत ख्वाजा सैयद सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मुरीद को फरमाया करते थे, आपके सगे मामू भी थे, हजरत सैयद सख्ती मामू भी थे और पीर मुर्शिद भी थे। अपने मुरीद और अपने भांजे को क्या करते थे कि बेटा बात किया करो, तकरीर किया करो, क्योंकि तसव्वुफ का मकसद ही है लोगों के दिलों की इस्लाह करना। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मुझे हिचकिचाहट महसूस होती। तो कहते हैं कि एक दिन रात को सोया, ख्वाब में आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब हुई। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जुनैद बगदादी बात किया कर यार, कोई तबलीग किया कर, कोई तकरीर किया कर। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब जब उठा ना तो जब वो मेरे दिल के अंदर ना चोर आ गया। मैंने कहा यार मुर्शिद गिरामी ने तो आज तक नहीं बताया कि उनको ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, तो मुझे तो हुई है। तो अब ना कहते हैं कि दिल में ख्याल आया कि मैं ना कोई थोड़ा सा पहुंच गया कि मुझे सरकार ने आके बाज़ो तबलीग का हुक्म दिया है। तो फरमाते हैं कि यही वो थोड़ा सा जो अंदर मैं आ गई ना, बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर दा हो। ये जो अंदर का चोर है ना, ये अल्लाह के वली मारा करते हैं। कहते हैं मेरे अंदर चोर आ गया कि भाई मैं कुछ पहुंच गया हूँ कि सरकार की ज़ियारत ख्वाब के अंदर हो गई है। तो कहते हैं कि ये चोर लेके ना मैं सुबह नमाज फजर पढ़ने के लिए गया। तो कहते हैं कि चौथी पांचवी साल के अंदर जगह मिली
تو نماز کی تکمیل کے بعد مرشد گرامی حضرت خواجہ سیدی سنتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ نماز پڑھا رہے تھے. آج تو پیر پڑھتے ہی نہیں, پڑھانی تو بڑی دور کی بات ہے, پڑھتے ہی نہیں, پڑھنے سے چھٹی ہے. تو آپ نے نماز پڑھائی, پڑھانے کے بعد جب نظر دوڑائی تو جنید بغدادی کی چوتھی پانچویں صف میں تھے. کہتے ہیں ابھی تک اندر چور تھا, میں خود کو کچھ سمجھ رہا تھا. تو کہتے ہیں مرشد گرامی نے فرمایا جنید ذرا آگے آنا. کہتے ہیں میں اٹھ کے آگے گیا, پہلی صف کے اندر جا کے بیٹھا. فرمایا اور قریب آ جا. کہتے ہیں میں تھوڑا اور قریب ہو گیا. کہتے ہیں کہ فرمایا اور قریب آ جا. کہتے ہیں گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگ گئے. تو حضرت خواجہ سیدی سنتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, فرمایا جنید یار کب کا تجھے کہہ رہا ہوں کہ بات کیا کر, اب تو بات کرے گا یا نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں کہ اندر چور تھا. میں نے کہا حضرت اب کیا ہو گیا تو میں بات کروں, اب کیا ہو گیا کہ میں تقریر کروں. تو حضرت جنید بغدادی صاحب تسبیح پھیر رہے تھے, اپنا ذکر وظیفہ کرتے کرتے آپ نے اپنی نگاہ نیچے جھکائی اور تھوڑا سا زیر لب مسکرائے, اور پھر جب نگاہ اوپر اٹھائی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ نگاہ کیا تھی کہ جب وہ میرے اندر تک چیخ کے چلی گئی. حضرت خواجہ سیدی سنتی فرمانے لگے یار رات کو خدا بندے قدوس کے ساتھ خواب میں ہم کلام ہونے کا شرف مجھے ملا. تو میں نے عرض کی تھی مولا کبھی تیرے محبوب کا پھیرا ان گلیوں کے اندر لگے نا تو اپنے محبوب کو کہنا کہ ابھی ایک ہی مرید میں نے تیار کیا, وہ بھی تقریر نہیں کرتا. اگر تیرے حبیب کا پھیرا لگے تو کہتے جائیں جنید کو کبھی تقریر کیا کرے. جنید بغدادی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد مرشد گرامی نے اللہ کی ایسی ضرب لگائی کہ بس میری حالت ہی غیر ہو گئی اور میں نے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے. تب مجھے پتا لگا تو میں تو خود کو ایسے ہی سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ پہنچ گیا ہوں. اگر خواب میں رسول خدا کی زیارت بھی مجھے ہوتی ہے تو یہ فیض میرے مرشد گرامی کا ہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نا نماز پڑھ کے روزے رکھ کے عبادات کر کے ہم رک جاتے ہیں, حالانکہ رکنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا تصوف کی جتنی منازل ہیں, سلوک کی سفر کو کہتے ہیں, سالک سفر کرنے والے کو کہتے ہیں. یعنی تصوف کی بنیادی منزل بھی سفر سے شروع ہوتی ہے, یہاں پہ رکنا نہیں ہے. طریقت کی راستے کو کہتے ہیں, اور اہل طریقت جو ہوتے ہیں وہاں بھی سفر ہے, وہاں بھی چلنا ہے, وہاں بھی رکنا نہیں ہے. یعنی سفر کرنا دنیا سے آخرت کی طرف, یہ طریقت ہے. یعنی دھیان اپنا دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف لگا دینا, جس کو طریقت کہا جاتا ہے. یعنی دنیا کی محبت, دنیا کی حفظ, دنیا کی لالچ, مال کا فکر, خوشی اور غم کے اندر الجھنا, اس کو رفتہ رفتہ جب بندہ کم کرتا جاتا ہے تو وہ اہل طریقت کے اندر شمار ہوتا جاتا ہے. اس سے آگے کی منزل آتی ہے حقیقت کی, اور حقیقت کے اندر بندہ اللہ رب العزت کی طرف سفر کرتا ہے. یعنی جب یہ تصوف کی جتنی منازل ہیں یہ سب سفر کے ساتھ متعلق ہیں, اس میں رکنا نہیں ہے, اس میں جب کہیں قیام نہیں ہے, اس میں چلنا ہی چلنا ہے. جتنی بھی منزلیں بندہ طے کرتا جاتا ہے آگے دروازے اور کھلتے جاتے ہیں. کہیں جا کے کوئی صوفی, کوئی سالک, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی درویش, کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری آخری منزل آ گئی ہے. اس سے بھی آگے ہزاروں منزلیں ہیں, اس سے بھی آگے کروڑوں درجات ہیں. جہاں تک انسان کا فہم, انسان کا ادراک ختم ہو جاتا ہے, اس سے بھی آگے منزلیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ میرے بھائی سادہ سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں پانی اگر رکا ہوا ہو نا, ٹھہرا ہوا ہو, بدبو چھوڑ جاتا ہے. اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اگر کوئی بندہ پیشاب کر دے تو اس سے وضو ہوگا؟ کوئی بندہ اس کو پیے گا؟ بھائی نہیں پیے گا, اس سے نہ وضو ہوگا, اس کو نہ کوئی بندہ پینا گوارا کرے گا. کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو غلاظت ہے نا وہ بدبو پیدا کرے گی. بلکہ غلاظت نہ بھی آئے تو ٹھہرا ہوا پانی بذات خود بدبو پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ رکا ہوا ہے, اس کے اندر آگے بڑھنا نہیں ہے. تو میرے بھائی آگے بڑھنا. اور پھر دوسری مثال بھی لے لیں کہ ایک دریا بہتا ہوگا, دریا جاری ہے. آج کے یہ نالے ندی نالے نہیں ہیں, ان میں تو بذات خود یہ گندے نالے جا کے گٹروں والا پانی ملتا ہے. یہ آزاد کشمیر کی طرف چلے جائیں, یہاں پہ جو ندی نالے بہتے ہیں وہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے. اس بہتے ہوئے پانی کے اندر ایک بندہ کچھ پیچھے کھڑا ہو کے پیشاب کر دے, اور اس سے چند قدم آگے جا کے ایک بندہ بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے.
اور اس سے آگے جا کے ایک بندہ پانی بھی پی رہا ہے وہاں سے، حالانکہ اسی پانی کے اندر پیچھے پیشاب بھی ہوا ہے، اسی پانی کے اندر غلاظت بھی آئی ہے، جانور کیا اس نے بھی غلاظت کا ڈھیر اس پانی کے اندر ڈال دیا، لیکن تھوڑا آگے جا کے اس پانی سے وضو بھی ہو رہا ہے، اس پانی سے، اور پھر اس پانی سے وضو کرنا جائز بھی ہے اور پیا بھی جا رہا ہے، پینے والے کو اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی، پینے والے کو اس کے ذائقے کے اندر کوئی تبدیلی بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ بھئی کیوں؟ سبب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جتنی غلاظتیں تھیں وہ رفع ہو گئیں، ناپاکیاں پاکیوں کے اندر بدل گئیں، ناپاک پانی کا وہ حصہ پاکیزہ پانی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اور میرے بھائی آگے بڑھنے کا معاملہ اور مرحلہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر پانی کے اندر غلاظت بھی گر جائے نا، چند قدم آگے جانے کی وجہ سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کے رمضان شریف کی عبادتیں کر کے رک نہ جائیں، کیونکہ رک جائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، رک جائیں گے تو بدبو آ جائے گی۔ اور خدا کی قسم اگر آگے بڑھتے رہے نا، آگے بڑھتے رہے، خود کو ناقص سمجھ کے، کم سمجھ کے، حقیر سمجھ کے آگے بڑھنے کے مرحلے کو جاری رکھیں، پھر جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی پاپ ہوں گے، جتنی بھی ناپاکیاں ہوں گی، آگے بڑھنے کی برکت سے اللہ ساری ناپاکیوں کو پاکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اللہ کا قرآن اس پہ شاہد ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا بندہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اپنی سابقہ زندگی پہ ندامت کا اظہار کر کے توبہ کر کے خود کو آگے بڑھائے، جب وہ آگے بڑھے گا اللہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ وہ جو ناپاکیاں تھیں، وہ جو غلاظتیں تھیں، وہ جو گندگیاں تھیں، وہ پاکی کے اندر بدل گئی۔ کیوں جی؟ سبب یہ بنا کہ وہ بندہ آگے بڑھا۔ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کس سے مخفی ہے؟ ہر بندہ ان کی عادت کو جانتا ہے، ان کی زندگی کے معاملات، شرابی، شراب کے نشے کے اندر دھت رہنے والا وہ بندہ، اللہ رب العزت کے پاک نام کا ادب کیا، رب قدوس کے نام پاک کا ادب کر کے خوشبو لگا کے اس کو اونچی جگہ پہ سجا کے رکھا، اور رب قدوس نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ صبح کے وقت نماز فجر کے وقت حضرت بشر رافی کے دروازے پہ اس وقت کے بڑے بڑے بلی، بڑے بڑے دوست کتب ابدال اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب حضرت بشر رافی کو پیغام آیا کہ اولیاء شہر کی کتاب بار کھڑی ہوئی ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ڈالی، دوڑتے ہوئے اللہ کے ولی کا استقبال کے لیے بار پہنچے، جب پتہ لگا اولیاء بار کھڑے ہیں، کہا حضرت مجھ پاپی کے گھر میں آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آج رب قدوس نے ہر ولی کو خواب میں حکم دیا ہے کہ میرے بشر رافی کو جا کے پیغام دے دو، اس کو بشارت دے دو کہ ہمارے نام کی ادب کی وجہ سے ہم نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، ہم نے ان کو عزت و منصب عطا کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد ساری زندگی کبھی پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، خود کو آگے بڑھایا، بدل لیا۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، ہم جیسا کوئی پاپی ہو تو ہم تو چوڑے ہو جائیں، ہم تو کہے بس جی بس ہم تو پہنچ گئے ہیں، ہم تو پہنچ گئی سرکار ہے، اب ہمیں نہ نمازوں کی ضرورت نہ روزوں کی ضرورت، ہمارا اندر ناپاک ہے۔ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میرے مالک کا پیغام جس حالت میں آیا تھا میں نے اسی حالت کے اندر ساری زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر جب بندے نے وفاداری کا اظہار کیا، رب نے بھی کرم کا انتہا کر دی۔ جس رستے سے حضرت بشر رافی نے گزرنا ہوتا تھا، جانور اس رستے پہ نہ پیشاب کرتے تھے نہ گوبر کیا کرتے تھے، ان جانوروں کو بھی رب نے پابند کر دیا کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، جب بندہ گناہوں کے رستے کو چھوڑ کے نیکی کی طرف کا سفر شروع کرتا ہے پھر رب کی طرف سے کتنا کرم ہوتا ہے۔ یہاں پہ رک کے حضرت بشر رافی کا ذکر آیا، میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا یارو، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، میں بار بار بڑے درد کے ساتھ یہ پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، جگہ جگہ رب قدوس کے پاکیزہ اور مقدس نام ہمیں گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر، روڑیوں کے اندر، پورا کرکٹ کے اندر، اپنے گھر کے کوڑے کے باسکٹ کے اندر اگر ہم تلاشی لیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی نہ کوئی پاک نام کا کاغذ ضرور نظر آ جائے گا۔ یہ ہماری بے حسی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہماری بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی۔ ہم خود کو بڑا باادب سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ادب والے ہیں، لیکن اگر رب قدوس کے پاک ناموں کا ادب ہمارے سینے کے اندر نہیں ہے تو میرے
भाई पे कैसे हम बादब लोग हैं, इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। हम जो है ना, देखिए हजरत बिशर राफी को अगर इतना मकाम अल्लाह के नाम के अदब की वजह से मिल सकता है, तो अगर आज भी बंदा रब कुद्दूस के नाम की इज्जत करे तो रब करम करते हुए देर नहीं लगाता। तो बात क्या, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हम लोग, हमारी बीमारी ये है कि हम नमाजें पढ़ के, रोजे रख के, माह रमजान शरीफ की इबादत करके हम अकड़ जाते हैं। और हमारी तो एक और बड़ी बीमारी है कि हमारी कोई बंदा थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम फिर भी अकड़ जाते हैं। हम फिर भी समझते हैं बस नहीं, फलाने ने क्या दिया, बस लगता है कि मैं वाकई जरा मैं कुछ पहुंच गया और मैं कुछ मान गया हूँ कि फलाने ने मेरी तारीफ कर दी। हालांकि यार, मन आलम में मन दानम, सिर्फ एक बटन खोलने की देर है, मुझे पता है मैं क्या हूँ, हर बंदे को पता है मैं क्या हूँ। और फिर सियाने बहुत बात कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं जो बंदा कहे ना मैं पहुंच गया हूँ वो बर्बाद हो गया, जो बंदा कहे ना मैं कामिल हो गया वो भी बर्बाद हो गया। बल्कि जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ वो सबसे बड़ा जालिम, तो तूने खुद को आलिम समझ लिया, जो कोई छोटा रुतबा है। बल्कि बुजुर्ग सैयद अकबर अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मजे की बात की। आप फरमाते हैं हर एक बात पे कहता है मन नमी दानम, ये बात सच है कि अकबर बड़ा ही आलिम है। फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह का कि वो हर बात पे कहता है यार मैं तो जान, मुझे तो किसी बात को पता नहीं, मैं आलिम नहीं हूँ, यार मैं आलिम नहीं, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है। फिर सैयद अकबर अलाहाबादी फरमाते हैं ये बात सच है, अकबर बड़ा ही आलिम है। जो बंदा ये बात कहता है ना वो बहुत बड़ा आलिम है। जो खुद को कुछ समझ लेना वो तबाह हो जाता है। पर हमारे अंदर ये बीमारी है कि हमारी कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम अकड़ जाते हैं, कोई थोड़ी सी हमारी इबादत, नमाज, रोजे, ज़कात, सखावत की तारीफ कर दे तो हम जन्नत की टिकट जेब में डाल लेते हैं। भाई फलाने बंदे ने जो तारीफ कर दी है तो अब तो मुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई ये नहीं, और रुके ना, कोई जितनी भी तारीफें कर दे। अभी मैंने हजरत उस्मान हैरी का वाकया जिक्र किया। इतना सब्र करने के बाद जब मुरीद ने कहा हजरत आपने तो सब्र की इंतहा कर दी, पर मैं चुप कर जाए, इतना सब्र तो मेरी गली के कुत्ते भी करते। तो बात कर ये, और यहाँ ये मैं दरमियान में एक और बात व्यक्त करना चाहूंगा कि जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर आती है ना, दो मोहब्बतें हैं, एक दुनिया की मोहब्बत है, एक खुदा की मोहब्बत है। और ये दोनों सोचने हैं बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, आप तमाम सूफिया का मुताला करें। सूफिया फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत, दुनिया होना बुरा नहीं है। दुनिया बड़े बड़े फकीरों के पास, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास, दिल्ली के एक दरवेश के पास उस वक्त के सुल्तान ने हाजिरी की इजाजत मांगी, और जब खानकाह पे पहुंचा तो जाके देखा कि हजरत के जो घोड़ा बांधने के जो वो खूंटियां थी ना वो सोने की थी। तो उसने पैगाम लिख के भेजा, उसने कहा हजरत आप में और हम में फर्क क्या है, हमारे महल्लात के अंदर सोना है और आपकी खानकाह में भी सोना है। आपने उसी कागज की दूसरी तरफ लिख के भेजा, हम में और तुम में फर्क ये है कि तुमने सोने को सर पे सजा के रखा है, हमने सोने को जानवरों के पाँव में ला के रखा है। हम में और तुम में फर्क ये है कि तुमने सोने को दिल दे दिया और हमने दिल नहीं दिया, हमने तो पाँव की ठोकर में उसको ला के रख दिया है कि जानवरों के पाँवों में उसको फेंका हुआ है। हमारी निगाह में माल होना बुरा नहीं है, माल की मोहब्बत होना बुरा है। और फिर मैं कर रहा हूँ कि दो मोहब्बतें हैं। तमाम सूफिया की तालीमात का मुताला करें, सूफिया के पैगाम यही है कि ये दोनों मोहब्बतें सोकरों की तरह हैं। जैसे कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ फरमाए कि एक औरत आई और आके कहने लगी हजरत अगर शरीयत में पर्दे का हुक्म ना होता मैं अपना निकाब उलटती, आपको अपना हुस्न जमाल दिखाती, अल्लाह ने मुझे कितना सोना बनाया है, लेकिन मेरा मर्द फिर भी गैर औरत की तरफ तवज्जो देता है। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उस औरत ने इतनी बात की तो वजद की कैफियत तारी हो गई, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर बेहोश होने वाली क्या बात थी, और मैं इस औरत की बात ने मुझे बेहोश कर दिया। ये औरत अपने खामद की मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करती, तो रब अपनी मोहब्बत में शिरकत कैसे बर्दाश्त करे? रब से मोहब्बत के कोई छोटा दावा है? दावा तो हम भी कर देते हैं ना, हर बंदा ही
خدائی بنا ہوا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہو، یار یہ چھوٹی بات ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دو محبتیں بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں یہ سوکھنے ہیں، یہ دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب دنیا کی محبت آئے گی تو خدا کی محبت رخصت ہو جائے گی، جب خدا کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت رخصت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے شدید محبت، ایک ہوتی ہے اشد محبت، اور یہ اشد محبت کو نا ہماری اگر اپنی جب وہ مادری زبان کے اندر کہیں تو اس کو عشق کہا جاتا ہے، یہ اشد محبت ہوتی ہے۔ شدید محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے، ایک خالی محبت ہے۔ اگر میں سادہ آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھاؤں نا، بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، ابھی وہ بولنا بھی صحیح طریقے سے شروع نہیں کرتا، اس بچے سے نا اشد محبت ہوتی ہے۔ بھائی وہ اگر نقصان بھی کر دینا تو برا نہیں لگتا، اگر بلکہ اکثر وہ چھوٹا سا بچہ باپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دینا تو باپ کو برا نہیں لگتا، بلکہ باپ کو پیار آتا ہے، یا تھپڑ مارا اس نے باپ کو اور زیادہ اپنے کو، بلکہ وہ سینے سے لگا کے کبھی ماتھا چومتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے لاڈ کی ہے، میرے بیٹے نے پیار کیا ہے۔ لیکن جب بچہ کچھ اوپر ہوا، ہوش اس نے سنبھال لیے، اب اگر کوئی نقصان کرے پھر تھوڑا سا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ نہیں آتا لیکن تھوڑا سا آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل میں کوئی ملال آتا ہے۔ لیکن جب بچہ جوان ہو جائے نا، اپنے آپ کو سنبھال لے، اب وہ بچہ باپ کو تھپڑ مارے یا کوئی نقصان کرے، اب غصہ زیادہ آتا ہے۔ بھئی جب تک وہ تھا نا بالکل چھوٹا، تب تک تھی اشد محبت، جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا نا، محبت اشد سے شدید کے اندر تبدیل ہو گئی، اور جب بالکل ہی بڑا ہو گیا نا پھر صرف محبت رہ گئی۔ بھئی محبت تو ہے، اولاد ہے، اولاد کی محبت دل سے جدا نہیں ہو سکتی، لیکن کیفیت بدل گئی محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف محبت کرو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ شدید محبت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے اشد محبت کرو، پھر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، پھر سکھ دکھ سب میرے حوالے کر دو، سب میرے سپرد کر دو، پھر اپنی ذات کو ختم کر دو۔ اشد یعنی تمام محبتوں سے غالب محبت خدا کی آج ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی علیہا آپ روز بیمار ہوتی تھی، ایک دن بیمار نہیں ہوئی تو کہنے لگی یا اللہ خیر ہے، آج تیرا پیغام نہیں آیا، آج تو نے مجھے یاد نہیں کیا، آج خیر ہے، آج تیری بندی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یعنی وہ دکھوں کے اندر اتنا خوش رہتے تھے کہ جے سونا میرے دکھ میں راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کبھی وہ کہتے تھے اگر مالک ہم پہ دکھ بھیجنے پہ راضی ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضرت آپ کا مال جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا سمندری راستے پہ، حضرت وہ نا واپس آ رہا تھا تو راستے میں طوفان آیا اور جتنا قافلہ تھا سارا تباہ ہو گیا، مال بھی لوگوں کا ڈوب گیا، جو لوگ ساتھ غلام گئے تھے غلام بھی تباہ ہو گئے۔ حضرت خبر آئی ہے کہ بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی طرف نگاہ کی، پھر اپنی نظر اٹھائی، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہی خادم دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت خبر آئی ہے سب کا مال تباہ ہو گیا، اللہ نے آپ کا مال بچا لیا، ایک تختہ جس پہ آپ کا مال تھا نا وہ بچ گیا، آپ کا غلام بھی بچ گیا، اس کو تیرتا تیرتا کسی طریقے سے کنارے تک آپ پہنچائے۔ حضرت اللہ نے نفع بھی دیا، مال بھی بچ گیا، غلام بھی بچ گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دل کی طرف نگاہ کی، اوپر نظر اٹھائی، مسکرائے، فرمایا الحمدللہ۔ مریدوں نے عرض کی حضرت پہلی خبر غم کی تھی، غم کی خبر پہ انا للہ کہا جاتا ہے، اور دوسری خبر خوشی کی تھی، خوشی کی خبر پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے دونوں خبروں پہ الحمدللہ کہا، خوشی پہ بھی اور غم پہ بھی۔ فرمایا نہ میں نے مال جانے پہ کچھ کہا،
نہ میں نے مال آنے پہ کچھ کہا حضرت پھر دونوں دفعہ الحمدللہ کیوں کہا؟ پر میں جب پہلی غم کی خبر آئی، مال تباہ ہونے کی خبر آئی، میں نے اپنے دل سے پوچھا اللہ کی رضا پہ راضی ہے یا نہیں؟ مال جانے پہ کوئی دل کے اندر تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی افسوس تو نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں دل نے کہا نہیں عبد القادر کوئی بات نہیں، رب نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ میرا دل میرے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب خوشی کی خبر آئی میں نے پھر اپنے دل سے پوچھا کہیں بھول تو نہیں گیا، کہیں اکٹ تو نہیں گیا، کہیں دنیا کا مال آنے سے غرور کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا؟ تو کہتے ہیں دل نے کہا کوئی بات نہیں، اسی کا مال ہے، آج دے دیا تو کوئی بات نہیں، کل واپس دے دیں گے اس کے رستے کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا الحمدللہ میرا دل رب کی رضا میں اتنا راضی ہے کہ مال آ جائے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے دیا ہے اور اس کی امانت ہے ہمارے پاس، اگر چلا جائے تو تب بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ صوفیاء نے ہمیں یہ طریقہ جو ہے وہ تلقین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی تقاضا یہی کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا وہ اشد محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی صرف محبت بھی نہیں، صرف شدید محبت بھی نہیں بلکہ اشد ترین محبت، اور اس محبت میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ ہمارے تو بے شکوہ ایمان نہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو اتنی بے صبری آ گئی ہے کہ ہم رب تعالیٰ تک محدود رہتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی تکلیف پہ آ کے ہم اتنے بے صبرے ہو گئے۔ اور یاد رکھیں یہ پیری مریدی کا جو تعلق ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے ڈھونگ بنا لیا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو پیر کے پاس چلیں گے، پیر کی تعویذ کر دو۔ پیری مریدی تو اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر بھینس گم ہو گئی ہے تو پیر کے پاس تعویذ کروانے کے لیے چلے گئے، اولاد نہیں ہو رہی پیر کے پاس تعویذ کروانے کے لیے چلے گئے۔ دعا کروانا یہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کی بھی مشکل حالات آتے تھے تو وہ دعائیں کرواتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یار اتنی بے صبری، اور یہ پیری مریدی کا جو تعلق ہے نا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ والوں نے پیری مریدی کا تعلق اس لیے بنایا تھا کہ بندوں کے دل کو پاک کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے جو پرانے صوفیاء تھے ان کی نگاہ بندوں کے دل پہ ہوتی تھی، اور جو آج کے گدی نشین ہیں ان کی نگاہ بھی دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہوتی ہے، نظر ادھر ہی ہوتی ہے لیکن ان کی اندر دل پہ ہوتی تھی، اور ان کی دل کے اوپر جو جیب لگی ہوئی ہے نا اس پہ ہوتی ہے۔ جس مریض کے پاس پیسہ زیادہ ہو اس کو قریب بھی بٹھاتے ہیں، اس کو عزت بھی دی جاتی ہے، اس کی تقریب بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 15-15 منٹ کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن جو بیچارہ غریب مجھ جیسا نادار ہو اور دنیا کا مال اتنا زیادہ نہ ہو اس کو پیر صاحب جو ہے وہ وظیفے بھی لمبے لمبے بتاتے ہیں، اس کے لیے دعا ہوتی نہیں اور اس کو قریب بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ دو رنگیاں ہیں، اور یہ وہ سلسلہ نہیں ہے جو ہمارے اسلاف نے شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ تصوف، یہ سلسلہ سلوک، یہ سلسلہ طریقت اور یہ سلسلہ حقیقت، یہ تو دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے تھا۔ بندہ دکھوں کا مارا اللہ کے ولی کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی نگاہ عطا کی ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عیسائی نے اپنے گلے میں صلیب لٹکائی، اوپر سے مسلمانوں والا جبہ، سر پہ امامہ، داڑھی پوری، اور ایک اللہ عالم دین کے پاس گیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی نگاہ سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی شرح سمجھائیں، انہوں نے جو شرح کتابوں میں لکھی تھی ساری سمجھائی۔ دوسرے عالم کے پاس گیا، ہے عیسائی، اندر صلیب ہے، اوپر سے مسلمانوں والی وضع کرتا ہے۔ پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سینکڑوں علماء کے پاس گیا، وہ کتابی شرح سمجھاتے گئے۔ کسی نے کہا کہ بغداد کے اندر جا، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں جب غوث زماں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، ان سے جا کے شرح پوچھ۔ وہ بندہ خانقاہ کے اندر داخل ہوا، ابھی قدم خانقاہ کے اندر رکھا، فرمایا او بیلیا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت حدیث کی شرح پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا شرح بتائیں گے، پہلے اندر جا، وہ سامنے طہارت خانے ہیں، اندر جا، غسل کر، پاک ہو، پاک ہونے کے بعد لباس بھی بدل، لباس بدلنے کے بعد جو اندر صلیب لٹکائی ہوئی ہے اس کو بھی اتار، اس کو اتار کے پھر ہماری خانقاہ میں آپ مجھے حدیث کی شرح سمجھائیں گے۔
وہ گیا, غسل کیا, کپڑے بدلے, سلیب اتاری, سلیب اتارنے کے بعد آیا, آ کے سامنے بیٹھا تھا, میں سمجھاؤں شرع, کہنے لگا حضرت نہیں, آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے جملے میں جو آپ نے سمجھا دی تھی کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ وہی تھی. میں کئی علماء کے پاس گیا, سارے کتابی شرع سمجھاتے رہے, اور جو شرع آپ کی نگاہ نے سمجھائی ہے وہ کسی اور نے نہیں سمجھا. ان لوگوں کی نگاہ دل پہ ہوتی تھی, انہوں نے سمجھ لیا اس کا دل ہی ناپاک ہے, یہ حدیث کی شرح پوچھنے کے لیے آ گئے, پھر پہلے دل کو پاک کیا. لیکن کیا کریں, آج ہم نے رسم خانقاہی کو صرف ایک رسم بنا دیا. یہ رسمی طور پہ آپ مرید بھی ہوتے ہیں, اور رسمی طور پہ پیر صاحب مرید بھی کرتے ہیں, اور پیر صاحب کو جوڑا بھی دے دیا, رضائف بھی دے دیے. پیر صاحب اگر گھر میں آئے تو پھر جب مانا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر 10 سال مجھے ہو گئے کسی پیر کا مرید ہوئے, اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو میرے بھائی مجھے مرید ہونے کو کوئی فائدہ. یہ کیسی پیری مرید, یہ تو ڈرامے بازی ہے. اگر میرا دل ہی پیر کے پاس جانے سے پاک نہیں ہوا, اور میں ویسی دنیا کے اندر مگر ہوں, تو یہ نہ سلوک ہے, نہ طریقت ہے, نہ حقیقت ہے. یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. پیر بھی کہہ رہے چلو جی آ رہے, مرید بھی کہہ رہے چلو جی, اور وہ ہم نے نا خود کو دھوکہ دیا ہوا ہے, یہ خود کو دھوکہ ہے. کوئی بندہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھیں گے. ہم سمجھتے ہیں بڑے اللہ کے ولی ہیں, بڑے پاک لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, چلو جی ان کے ساتھ کچھ تعلق رہنا چاہے پیسوں کا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, تجھ سے محبت نہیں کرتا, وہ تو تیرے پیسوں سے محبت کرتا ہے. اور جو پیسوں سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن پیر صاحب بھی اسی پٹے پہ ہوں گے, اور مرید صاحب بھی اسی پٹے پہ ہوں گے. اس نے تعلق بھی پیسے کا رکھا, اس نے تعلق بھی لالچ کا رکھا. لالچ کا تعلق اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. اسلام کے اندر تعلق دوستی, الحب للہ والبغض للہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے, عداوت بھی رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے. نہ محبت لالچ کی ہے, نہ دشمنی لالچ کی ہے. اسلام نے ان دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھ کے فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبق دیا ہے. تو میرے بھائی جہاں سے بات شروع کی تھی میں واپس پلٹتا ہوں اس کی طرف. اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہم تھوڑی سی تاریخ پہ, رمضان کی عبادتوں پہ, رمضان کے روزوں پہ, ماہ رمضان کی تلاوتوں پہ اگر ہم خود کو نیک سمجھ کے رک گئے ہیں نا, تو سمجھ لیں کہ ہماری مثال وہ ٹھہرے ہوئے پانی کی ہے. وہ بدبو چھوڑ جائے گا, وہ ناپاک ہو جائے گا, اس کو پینا کوئی پسند نہیں کرے گا, اور کیونکہ اس میں بدبو آئے گی, اور بدبو دار کے پانی کو کوئی پیتا نہیں, اور اس سے طہارت بھی حاصل نہیں ہوتی. میرے بھائی طہارت وہی پانی دے گا, پاکیزگی اسی سے ملے گی کہ جو پانی بہتا ہوگا. اگر ہم رک گئے ہیں, اور یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہ پیر سے پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, بس یہ ایک بٹن کھولنے کی ضرورت ہے, اور اپنے دل کے اندر جان کے میرا اندر مجھے سب کچھ بتا دے گا. میں خود کو دھوکہ دیتا رہوں نا لاکھ, وہ الگ بات ہے, لیکن جب میں سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھوں گا نا تو میرا اندر بتا دے گا. تو میں بات کی, حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں خلوت سے محبت ہے یا خلوت میں خدا سے محبت ہے. اگر تنہائی سے محبت ہے نا تو پھر وہ خدا سے محبت تو نہ ہو. اگر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے سے محبت ہے تو پھر محبت خدا سے. تو فرمایا کہ اگر تو تمہاری محبت خلوت سے ہے تو وہ فارغ ہے, اور اگر خلوت میں خدا سے محبت ہے تو پھر تمہارا تعلق خدا سے مضبوط رہے گا. وگرنہ جب خلوت سے نکل کے عوام کے اندر آؤ گے تو تمہارا تعلق خدا سے کمزور ہو جائے گا. یہ مثال تو ان بزرگوں نے دی صرف خلوت اور جلوت کی, لیکن میں مثال ایک اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں محبت صرف افطاری سحری سے ہے, صبح سحری کر لی, شام کو افطاری کر لی, رات کو 8 تراویحیں پڑھ لی, وہ بھی رو دو کے. ماہ رمضان صرف اس چیز کا نام ہے. یہ بات تو وہی ہے کہ خلوت میں اگر خدا سے محبت نہیں ہے, پھر جب جلوت میں آؤ گے تو خدا سے تعلق کمزور ہو جائے گا.
माह रमजान में अल्लाह की जितनी रहमतें उतरती हैं, अगर उन रहमतों को समेटते हुए हमने अपना ताल्लुक खुदा से मजबूत न किया, फिर माह रमजान जाने के बाद हमारा ताल्लुक यकलख्त कमजोर हो जाएगा। और उसकी गवाहियां मस्जिद की सफेद देती हैं कि माह रमजान के अंदर कैफियत क्या होती है और माह रमजान के बाद क्या होती है। तो फिर हमारी मोहब्बत तो सिर्फ खजूरों से थी, समोसों से थी, चावलों से थी, इन चीजों से मोहब्बत थी, हमें माह रमजान के अंदर खुदा से मोहब्बत नहीं थी। और मेरे भाई, इस रवश को बदलें। माह रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, माह रमजान तो तरबियत का नाम है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहे थे। एक बंदा आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, वक्त के खलीफा हैं, ईद का दिन है, सूखी रोटी पानी में डुबो के खा रहे हैं। हजरत आज तो खुशी का दिन है, आज तो अच्छे और लजीज खाने चाहिए, अल्लाह का भी हुक्म है। आज ईद का दिन है। कहने लगा हजरत आपको नहीं पता, अभी तो ईद पर आके आए हैं, अब आज ईद का दिन नहीं है। पर मैं अली के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन अली गुनाह नहीं करता, जिस दिन अली से गुनाह न हो, वो दिन अली के लिए ईद का दिन है। वो तुम्हारा आज ईद का दिन है, मेरा कल भी ईद का दिन था, मेरा अगला कल भी ईद का दिन होगा। मेरे पिछली सारी जिंदगी जो गुजरी है वो ईद के दिन थे, क्योंकि अली ने सारी जिंदगी महबूब खुदा से कभी बेवफाई नहीं की। हमारे ईद के दिन कौन से, हमारे रमजान के दिन कौन से, ये हमें सोचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको अपने अकीदे और अपने अमल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए।